السلام علیکم، ٹریول لاگز ڈاکٹر سائمہ ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ، ایک نئی شخصیت کے ساتھ. جیسے بہت سارے لوگوں سے ملنے کا بہت مزہ آتا ہے، ایک نئی شخصیت ہے جن سے آپ ملیں گے، ان کے بارے میں جانیں گے، ان کا بچپن کیسا تھا، انہوں نے بزنس کیسے کیا، وہ آگے کیسے بڑھے، اور اسپیشلی مینٹل ہیلتھ اسٹگما کے بارے میں وہ کیا کہتے ہیں. تو ہم بات کرتے ہیں میاں فرید صاحب سے. تھوڑا سا آپ اپنا تعارف خود کروائیے گا. ڈاکٹر صاحبہ میرا کوئی لمبا چوڑا تعارف نہیں ہے، بس میں جو ٹیکسٹائل سے میرا تعلق ہے، اور میرے جو ہماری جو فیملی ہے وہ شروع سے ہی ٹیکسٹائل سے وابستہ رہی ہے. تو انہوں نے ریٹیل سے شروع کیا ٹیکسٹائل کا، ہول سیل میں آئے، پھر ہول سیل کے بعد یارن میں، اور پھر ایکسپورٹ میں. ٹھیک ہے، اور ایکسپورٹ کے بعد پھر فیکٹری لگائی، اور پھر پوری ورلڈ میں ہم جو ہے نا ایکسپورٹ کا بزنس کرتے رہے سارا، یعنی ٹیکسٹائل کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. اور فیصل آباد ہے بھی زیادہ ٹیکسٹائل والوں کا ہے زیادہ. تو یہاں فرید صاحب ہم جاننا چاہتے ہیں آپ کی تھوڑی سی پرسنل لائف کو. آپ اپنے بچپن کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیں گے کہ بچپن میں آپ نے کہاں سے ایجوکیشن لی، اور کیسے ماحول تھا آپ کے گھر کا، آپ کے سبلنگ کیسے تھے، اس کے بارے میں ذرا تھوڑا سا بتائیے گا. بچپن کے بارے میں الحمدللہ جو شروع سے ہی اپنے ماں باپ کے ساتھ رہا، پلا بڑا. اور میرے جو پیرنٹس تھے، اب دونوں والدہ اور والد صاحب انتقال کر گئے، اور لیکن انہوں نے بڑی شفقت سے ہمیں پالا، بڑی تربیت اچھی دی. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آپ نے بچپن کا کہا، میں نے بچپن پہ ہی دینی تعلیم حاصل کی، سکول کی تعلیم حاصل کی، اور بڑا پنکچول ہو کے. مجھے کچھ چیزیں اچھی طرح یاد ہیں کہ میں کبھی بھی اسکول کو مس نہیں کرتا تھا، خواہ شادی ہو کسی فیملی میں، رشتہ داروں میں، یا جو ہے وہ میٹرک تک، یا مجھے ٹیمپریچر بھی ہوا تو میں نے اسکول مس نہیں کیا. اور میں نے میٹرک میں جو ہے وہ اسکالرشپ لیا تھا، اور فرسٹ رینک کیا تھا. اور میری کوئی ٹیوشن وغیرہ نہیں تھی 1972 میں. اور یہ الحمدللہ اللہ کا فضل ہے، کرم ہے. یہ نہیں تھا کہ وہ، اور یا اس وقت کہ کوئی بڑی رچ فیملی تھی، نہیں، ایک نارمل سی سارا. لیکن وہ کون سی چیز تھی جس سے بچپن سے آپ کو اس بات کے لیے کیا کہ آپ ہارڈ ورک کریں اور ٹائم پہ رہیں اور ان چیزوں کو لرن کریں؟ بس آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرا ایک شوق تھا. اور اس وقت جو ہم شائننگ اسٹوڈنٹس تھے 5-7، تو ان پہ ٹیچرز اسپیشل اٹینشن دیتے تھے اور گائیڈ کرتے تھے. پھر میرا یہ ذہن تھا کہ مجھے ڈاکٹر بننا ہے. ٹھیک ہے، ڈاکٹر اس وجہ سے کہ ایک مقدس پیشہ ہے. ٹھیک ہے نا، اور یہ لوگوں کی خدمت ہے، لوگوں کی ٹریٹمنٹ ہے. مجھے اس میں مل بھی گیا. لیکن خاص طور پہ جو تھا نا اس کے اندر کہ مجھے یہ کہ میں نے پڑھ لکھ کے آگے تر کے کوئی نہ کوئی نام پیدا کرنا ہے. لیکن جو ہے اس کو اگر میں نے میٹرک میں فرسٹ رینک کیا تو میں یہ محنت پہ ہی جو ہے وہ میرے سے جو 5-6 لڑکے آگے تھے ان کو کراس کر کے میں نے بغیر کسی ٹیوشن کے بغیر سارا. اور ہم الحمدللہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مڈل میں ہم میٹرک کی کتابیں کنسلٹ کرتے تھے، اور میٹرک میں ہم ایف اے ایف ایس سی کی کتابیں کنسلٹ کرتے تھے. جی بالکل، پڑھائی کرنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں. یہ ایک بڑا اولڈ فیشن طریقہ ہے جو آج کل بہت پاپولر ہے. اگین ہوتا کیا ہے کہ جو امریکہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیلنٹڈ اینڈ گفٹڈ جو کڈز ہوتے ہیں ان کو ہمیشہ 1 کلاس 2 کلاس آگے پڑھایا جاتا ہے. فرید صاحب نے اس وقت یہ کیا کہ انہوں نے جس کلاس میں تھے اس سے اگلی کلاس میں جا کے اس کی پڑھائی کی تاکہ یہ کہ نالج کو ایکسپینڈ کر سکیں. اسی چیز نے ان کو بینیفٹ دیا اس بات کا کہ وہ ہارڈ ورکنگ تھے اور انہوں نے یہی چیز اپنے بزنس میں لے
لے کے آئے؟ ابھی تک تو انہوں نے پڑھائی کی بات کی ہے کہ پڑھائی میں یہ کیسے کنسسٹنٹ تھے، تو ہم پوچھیں گے کہ فرید صاحب یہ چیز آپ کی بزنس میں کیسے کام آئی؟ بزنس میں جو اس طرح ہوا کہ جو مجھے ایک شوق تھا کہ میں محنت کے ساتھ پنکچول ہو کے اور میں یہ کام کروں. اب دیکھیں آج کل بھی میں الحمدللہ صبح 9 بجے آفس کے لیے تیار ہوتا ہوں، ٹھیک ہے نا. حالانکہ ٹرینڈ بن گیا ہے کہ لوگ 12-1 بجے سو کے اٹھتے ہیں، 2 بجے سو کے اٹھتے ہیں. تو بزنس میں بھی جب میں والد صاحب کے ساتھ بزنس میں آیا تو میں نے محنت کی اور مجھے انہوں نے جو سکھایا سمجھایا، پھر مجھے انہوں نے انڈیپینڈنٹ وہ کر دیا کہ بھئی آپ کرو، آپ پرچیز کرو، آپ سیل کرو سارا. تو ہم پھر جو ہے نا وہ کراچی تک پرچیز کرنے کے لیے جاتے رہے اور محنت کو ہم نے چھوڑا نہیں، پنکچویلٹی کو، محنت کو، دیانتداری کو. آپ کے فادر کی ڈیتھ کب ہوئی تھی؟ میرے فادر کی ڈیتھ 2004 میں. تو آپ اسٹیبلش ہو چکے تھے اس وقت؟ ہاں جی. آپ کا ان کا ریلیشن شپ کیسا تھا؟ میرے فادر کا ریلیشن شپ بہت ہی اچھا نہیں بہت ہی اچھا. اور میں ڈاکٹر صاحب وہ پراؤڈ آف ہوں، فخر کرتا ہوں اور اللہ کا شکر کرتا ہوں کہ میرے والد صاحب نے جو مجھے تربیت دی وہ اب بھی ہے. اس میں مین چیز جو ہے دیانتداری ہے. جی ٹھیک ہے نا، ہر کام پہ مطلب دیانتداری ہے، سچ بولنا، ٹھیک ہے. یہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں صبر کرنا، پیشنس، درگزر کرنا، یہ ساری چیزیں مجھے والد صاحب نے سکھائی ہیں. ورنہ بزنس مین جو ہے نا کسی شعبے میں بھی میڈیم یا دوسرا وہ جو ہے نا شارٹ کٹ تلاش کرتا ہے کہ میں کس طرح راتوں رات رچ بن جاؤں. تو میں نے کبھی بھی اس چیز پہ بلیو نہیں کیا کہ میں راتوں رات رچ بننے کے لیے کوئی غلط کام کروں، کوئی فاؤل کھیلوں، کوئی وہ کروں، کبھی نہیں. آپ کی مدر کا کیا رول تھا؟ ان سے آپ نے کیا سیکھا؟ میری مدر جو تھی نا وہ لوگ ہائیلی ایجوکیٹڈ تو نہیں تھے لیکن بحیثیت انسان بہت اچھے. میری ماں کا رول بھی ایسے تھا کہ میرا بڑا خیال کیا بچپن میں، اور ایون میں بڑا بھی ہوا تو انہوں نے ہر لحاظ سے مجھے سمجھایا اور سکھایا. آپ کا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ ریلیشن شپ کیسا تھا؟ یہ بہن بھائیوں کے ساتھ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں کچھ جو ہے نا بلیو کرتا ہوں. میرا تعلق ایک لبرل مذہبی گھرانے سے ہے، ٹھیک ہے، اور جس کی بیس ہے کہ آج کل تو دنیا ہر چیز کو ماڈرن طریقے سے لیتی ہے. میرا جو ہے نا اپنا بیس وہ اس چیز پہ ہے کہ آپ جو اللہ کا کلام پڑھتے ہیں اور اس کے رسول پہ نازل ہوا، کوئی بھی کام کرتے ہیں اس کا کیا حکم ہے. آپ کا سوال ہے بہن بھائیوں کے ساتھ ریلیشن، یہ چلتا ہے صلہ رحمی میں. آئی سمجھ، یہ قرآن پاک کا اور میرے پیارے اللہ کے محبوب کا حکم ہے. اب اس میں جب میرا فلسفہ یہ ہے کہ آپ کے جو رشتہ دار ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو. اگر وہ آپ سے دور بھاگتے ہیں تو آپ ان کو دور بھاگنے نہ دو، آپ ان کے قریب رہو. جب ہم بہن بھائیوں کے ساتھ آتے ہیں وہ تو رشتہ داروں سے اور بھی ایک خون ہوتا ہے. تو میں نے الحمدللہ ہم نے جو سیکھا اپنے پیرنٹ سے وہی رہا. میرے والد صاحب 4 بھائی تھے لیکن جتنا اتفاق ان میں تھا اس وقت ہمارے عزیز و کارم میں اتنا اتفاق کہیں نہیں تھا، اور وہی چیز آگے چلتی آئی. ٹھیک ہے، ہمارے جو چچا تایا سارے تو ہمارے جو سیکنڈ جنریشن میں، تو میرے بہن بھائیوں کے ساتھ مثالی تعلقات ہیں. ٹھیک ہے، اگر کسی کو کوئی پرابلم آتی ہے تو سب سے پہلے وہ خیال کرتے ہیں کہ اپنے عزیز و کارم میں کون ہے جس کی ہیلپ کی جا سکے. ویری بیوٹیفل، ویری گڈ. تو یہ جو ہے نا، اور ان کے وہ، اور اس چیز کو صلہ رحمی سے اگر آپ ریلیٹڈ کریں گے تو ان کا حق رشتہ داروں کا، بہن بھائیوں کا سارا. جی بالکل، بہت شکریہ، بہت خوبصورت آپ نے بات کی. تو فرید صاحب ذرا مجھے یہ بتائیں اپنی پرسنل لائف کے بارے میں، اپنی فزیکل ہیلتھ کا کیسے خیال کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ، میں ہیلتھ کانشیس ہوں شروع سے ہی. جس طرح ہوتا ہے نا کہ آپ کا واسطہ بھی بہت سارے لوگوں سے پڑا ہوگا جو بزنس میں نے نوٹ کیا ہے
بڑے بڑے بزنس مین کئی ہیں، وہ ان کو اپنی ہیلتھ کا یا جو آج کل کے جو بیماریاں اور پرابلم پری کانشنس ہیں ان کے بارے میں ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا. عام سی بیماری ہے، ان کو بیچاروں کو کوئی پتہ نہیں ہے، اگنور کرتے چلے آتے ہیں. تو میں چونکہ شروع سے ہی ایک حساس آدمی جس سے آپ سینسٹیو رہا، اور سینسٹیو ہونے کے ناطے میں نے اس کو جو ہے نا یہ کیا. میری فیملی کے اندر میرے والد صاحب ڈائبیٹک تھے، میری والدہ مرحومہ ڈائبیٹک تھیں، تو میں نے شروع سے اس چیز کا خیال کیا سارا. اور باقی کوئی بھی مجھے پرابلم آئی ہے مجھے یا میری فیملی میں میری وائف کو، تو ان کا علاج بہترین طریقے سے کروایا. اور ہیلتھ کانشیس ہوں، بہت سارے ڈاکٹر میرے دوست ہیں اور ان کے ساتھ دوستی اس وجہ سے. تو کوئی مسئلہ آیا، مقصد یہ ہے کہ تو ہم نے جو ہے ایز سون ایز پاسیبل ڈاکٹر سے کنسلٹ کر کے جو ہے ان کا اچھا علاج کروایا. اپنی ڈائٹ کا کیسے خیال رکھتے ہیں آپ؟ میں اپنی ڈائٹ کا خیال ہے، ایک تو مجھے پتہ ہے جس معاشرے میں اور بزنس مین کیا ہوتا تھا. اگر ہم مارکیٹ میں بیٹھے ہیں، کوئی چنے بیچنے آ رہا ہے، کوئی آلو چھولے بیچنے آ رہا ہے، کوئی مرونڈا، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، نہیں بھائی مرونڈا، یہ میں نے کبھی کوئی چیز وہ نہیں کھائی. ٹھیک ہے، میں فارن ٹرپس پہ ہی رہا ہوں، امریکہ بھی گیا ہوں، یہاں پہ چائنا بھی، اور یورپ تو بے شمار دفعہ. تو میں نے کوئی ادھر ادھر کی چیزیں کدی، اور یہاں بھی بیٹھ کے میں وہ لیتا ہوں جو ایک بیلنس ڈائٹ ہے جو آپ کے لیے ضروری ہے، یہ نہیں جو آیا کھا گیا. بات یہ ہوتی ہے کہ پرسنالٹی کے 2-3 پارٹس نہیں ہو سکتے. ایک انسان جیسا بیٹا ہے ویسا ہی وہ باپ بنتا ہے، ویسا ہی وہ شوہر بنتا ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی اسپیشلی عورتیں کہتی ہیں یہ اپنی ماں کی بات بہت سنتا ہے، یا بہنوں کی بات بہت سنتا ہے، یا کسی اس طرح کی بہت ساری باتیں آتی ہیں. لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے، کیونکہ ایک انسان زیادہ دیر تک ایک ڈفرینٹ رول پلے نہیں کر سکتا. وہ جو بھی رول پلے کرے گا وہ اپنی پرسنالٹی کے مطابق رول پلے کرے گا. وہ ایک انسان جب رول پلے کرتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ ڈفرینٹ آسپیکٹس میں ڈفرینٹ طریقے سے جائے. تو اس لیے فرید صاحب کی جب بات ہم کر رہے تھے، انہوں نے اپنی فزیکل ہیلتھ کی بات کی، انہوں نے اپنی مینٹل ہیلتھ کی ہم آگے بات کرنے جائیں گے، کس طرح سے انہوں نے پڑھائی کی، کس طرح سے انہوں نے گھر کا خیال رکھا، کیسے رشتہ داروں کا خیال رکھا. آپ دیکھیے گا کہ کس طرح سے آگے یہ اپنی پرسنالٹی کو بیلنس لے کے چلتے ہیں. میرا بتانے کا آپ کو مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو سکے کہ جو ہم نیورو سائیکولوجیکل کلینک میں 4 آسپیکٹس لیتے ہیں، وہ بندہ ایک پریکٹیکلی جب اس کو اپلائی کرتا ہے تو اس کی زندگی کس طرح کی ہوتی ہے. ان کے بچپن میں دیکھیے گا کس طرح سے انہوں نے اپنی فزیکل ہیلتھ کو اور اپنی پنکچوالٹی کو ٹیکن کیئر کی. تو فرید صاحب آپ ہمیں بتائیے گا کہ آپ اپنی مینٹل ہیلتھ کی ٹیکن کیئر کیسے کرتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب، مینٹل ہیلتھ کے بارے میں کچھ مجھے ایکسپیرینس ہو گیا کہ میں نے یہ دیکھا کہ جو ہے نا دین، اس کے ساتھ ہمارا جو دین ہے، اگر ہم اچھی طرح اس کو فالو کریں، نمازیں پڑھیں، اللہ اللہ کریں، اور روحانی تسکین ملتی ہے، پازیٹیو سوچیں. ٹھیک ہے نا. اب میرا آپ ایکسپیرینس کہہ لیں، آپ تو ڈاکٹر ہیں، ٹھیک ہے نا، اور اسی شعبہ آپ کا ہے، لیکن میں تو بہت نیچے ہوں. لیکن میں نے یہ نوٹ کیا ہے وہ لوگ جو پازیٹیو تھنکنگ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پہ مجھے نہیں، میں نے کہا کہ مجھے آپ سے بات کرنا تو وہ کیا ہے، سورج کو چراغ دکھانا ہے. یہ ہے کہ جو لوگ مثال کے طور پہ درگزر کرتے ہیں، درگزر آپ بیوی کے ساتھ معاملات، آپ بچوں کے ساتھ معاملات، آپ کے سٹاف کے ساتھ، آپ کے گھریلو سٹاف کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. یہ ایک اسلام کا پہلو ہے. لیکن آپ صبر کرتے ہیں، درگزر کرتے ہیں، مروت کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں نا وہ آپ کی مینٹل ہیلتھ کو سپورٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے. ایک بندہ ہے وہ انا رکھتا ہے، او ہو نہیں جی نہیں، میں میری شادی تے لیٹ آئے او ایک جانا آیا، یہ نہیں. باتیں یہ ہے کہ آپ اگلا کیا کہتا ہے آپ اس کو چھوڑ دو. جو ہمارے نبی صاحب فرمان ہے کہ آپ دور ہوتا ہے تو قریب. موجودہ معاشرے میں اگر ہم نیگیٹو سوچیں گے تو معاملات وہ صحت کو، مینٹل ہیلتھ کو بگاڑتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر ہم پازیٹیو سوچیں گے تو وہ سارا. میرا اس کے اندر یہ ہے کہ میں ان ٹائم سوتا ہوں اور ان ٹائم اٹھتا ہوں.
ٹھیک ہے، اور اللہ اللہ کرتا ہوں، رابطہ رکھتا ہوں، یعنی میری ایوریج یہ ہے کہ میں 10 بجے سو جاتا ہوں، ٹھیک ہے نا جی، اور صبح ایز سون ایز ارلی اٹھتا ہوں۔ جب آپ کو غصہ آتا ہے تو اس کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں؟ غصہ جو ہے نا، غصہ الحمدللہ بہت کم آتا ہے، ٹھیک ہے، ایک غصہ ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب خام خواہ، ٹھیک ہے نا، ایسے ہی مثال کے طور پہ سٹاف نے کوئی چھوٹا موٹا کوئی غلط کام کر دیا تو بندے کے ذہن میں ایک آتا ہے اوہو یہ تو اس کو ایسے ہی گالی نکال دی، وہ کر دیا، ایسے ہی بدتمیزی سے، کبھی نہیں ایسا سوچا۔ جو غصہ جینون قسم کا ہو اس پہ بھی کہتے ہیں لیکن طریقے سے اگلے کو، سٹاف کو کہنا ہے، جو بزنس میں سٹاف ہے، گھریلو سٹاف ہے یا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ غصے کو اتنا لے کے کہ اپنے آپ کو وہ آپ کو آپے سے باہر کر دے، کبھی نہیں ایسا، اور جیوں جیوں ایج ہے اس کو کنٹرول کرتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، انا کوئی نہیں ہے۔ ایک جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، عاجزی کو پسند کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں، آپ ڈاکٹر ہیں اور اس شعبے کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، یہ ساری چیزیں مینٹل ہیلتھ کو سپورٹ کرتی ہیں۔ جی بالکل بالکل، انہوں نے پرفیکٹلی کہا کہ جب انسان کی مینٹل ہیلتھ ہے وہ کمبینیشن آف ڈفرینٹ تھنگز ہے۔ جب انسان پازیٹیو سوچتا ہے تو آپ جیسے کہتے ہیں جس طرح کی گلاسز لگاتے ہیں اسی طرح کا آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب آپ پازیٹیو لائن اپ کرتے ہیں تو پازیٹیو چیزیں آپ کی زندگی میں ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ کہتے ہیں آج صبح کیا برا دن سٹارٹ ہوا یا آج بڑا اچھا دن سٹارٹ ہوا، وہ ہوتا کیا کہ آپ پازیٹیوٹی سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ چیزیں ساتھ ساتھ لنگر آن کرتی جاتی ہیں جو آپ کی زندگی کے لیے، آپ کی بات کے لیے بہت اچھی ہوتی ہیں۔ تو فرید صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ یہ اپنی خوشیاں اور اپنے دکھ کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ سیلیبریشنز تو ہوتی ہیں نا، کسی کی ڈیتھ ہو گئی تو بہت سارے طریقے آتے ہیں، اس کے بعد جب خوشی ہوتی ہے، کیونکہ دو ایسے لمحات ہوتے ہیں جب انسان کی کہتے ہیں ریالٹی کا پتہ چلتا ہے، یا وہ بہت خوش ہوتا ہے یا وہ بہت دکھ میں ہوتا ہے، تو کیسے آپ ڈیل کرتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب جو خوشیاں اور ساری ہیں نا، تو خوشی کے اندر بھی اللہ اور اس کے رسول کو آپ فالو کرو اور یاد رکھو، ٹھیک ہے، اور غمی کے اندر بھی اس حد تک جو وہ اس کی حدیں ہیں اس کے مطابق، جو ہمارا دین کہتا ہے، قرآن کہتا ہے بار بار کہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے۔ اگر فرض کرو آپ کو کوئی بزنس میں لاس ہو گیا، بجائے کہ آپ ہر بندے کو بتاؤ او جی یہ جی مارے گئے لٹ، نہیں، صبر کرو، کوئی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر لاس ہے تو یہ وقت بدلتے رہتے ہیں سارا، ٹھیک ہے، اور اسی طرح آپ کو گین ہے تو آپے سے باہر نہ ہو، ٹھیک ہے، اس کو بھی۔ اور اس کا جو خاص پہلو یہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو خوشی یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو نہیں دیا ان کو دو، ٹھیک ہے نا، یعنی وہ اس کے میں ہمارے جو اسلام میں زکوٰۃ کا نظام بیسٹ ہے، اس کے اندر غم خوشیاں سارا کچھ ہے۔ میں دیکھتا ہوں جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں، اور میں نے پڑھا بھی ہے یہ اخبارات میں، سوشل میڈیا پہ، اس پہ یہ آپ کے ویسٹ میں بھی جو گورے انہوں نے نکالا ہے، جب کوئی کسی کو چیریٹی دیتا ہے کسی سے تو اس کے اندر ایک روحانی خوشی ہوتی ہے یہ، لیکن ہمارا دین تو اس سے بہت آگے ہے، بہت آگے ہے۔ تو لہٰذا الحمدللہ میں جس چیز پہ کرتا ہوں، جو 3-4 چیزیں ہیں، صبر کرتا ہوں، کوئی چیز ایسی ہو گئی ہے، کسی نے کچھ کہہ دیا ہے، کوئی معاملہ، ہر بات پہ نہیں کہ اس سے بدلہ لینا ہے، وہ یہ کیا ہو، کوئی بات نہیں، صبر کریں، اللہ کا شکر کریں ہر معاملے میں، ٹھیک ہے، ہر وقت شکر کریں اس کا۔ اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب میں اٹھتا ہوں، دعا کرتا ہوں، تو بعض اوقات وہ پوری دعا شکر کی ہوتی ہے، اور شکر سٹارٹ کرتا ہوں کہ جب پیدا ہوا کہ یا اللہ تو نے مجھے انسان بنایا، محبوب کا، پھر ساری چیزیں جو زندگی میں آئی ہیں، جب وہ سوچتا ہوں کہ اتنی اللہ تعالیٰ نے میرے پہ نعمتیں کی ہیں، تو وہ جو چھوٹی موٹی تکلیف آئی ہے وہ ساری بھول جاتی، پھر کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، اور اپنے کو نیچے کی طرف دیکھتے ہیں، اوپر کی طرف نہیں دیکھتے۔
فرید صاحب کی زندگی کی یہ بہت بڑی بات ہے جس کو میں بہت سالوں سے ان کو جانتی بھی ہوں، بات بھی کرتی ہوں، اسی لیے میں چاہ رہی تھی کہ آپ لوگوں سے بھی ملاؤں۔ ان کی زندگی کی سب سے بڑی جو بات ہے یہ شکر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے شکر پہ تو کہا ہے آپ شکر کرو میں بڑھاؤں گا۔ اور میں نے دیکھا ہے کہ یہ جب پرابلمز ان پہ آتی ہیں، ان کی فیملی جو ان کے بارے میں کہتی ہے، ان کے جو باقی امپلائیز ہیں ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ شکر بہت کرتے ہیں۔ کبھی لاس ہوا، کبھی غم آیا، لیکن انہوں نے کبھی بھی نماز اور صبر کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ انسان کہیں بھی چلا جائے، کتنی بھی ترقی کر لے، کتنی بھی پیسے کما لے، دنیا دیکھ لے، لیکن جو بیسک کوالٹی آف لائف ہے وہ یہ ہے کہ آپ صبر کریں، اور صبر کے ساتھ ساتھ آپ نماز کا ساتھ کبھی نہ چھوڑیں۔ کیونکہ بات یہ ہے کہ چھوٹی سی بات اگر کروں تو وہ بات یہی ہے کہ اپنے کریٹر سے تعلق۔ اچھا فرید صاحب مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے تھوڑا سا کمزور ہو رہا ہوتا ہے، اس کو سالڈ کیسے کرتے ہیں آپ؟ کیسے اس کو، کیونکہ ظاہر ہے ڈیفینیٹلی کہتے ہیں ایمان کبھی گھٹتا ہے کبھی بڑھتا ہے، کبھی انسان کا لیول بہت ہائی ہو جاتا ہے کبھی لو ہو جاتا ہے۔ جو وہ مزہ ہوتا ہے اللہ کے ساتھ کنیکشن کا، اگر آپ کو لگے کہ وہ سرکٹ خراب ہو رہا ہے تو اس کو ری وائر کیسے کرتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب ری وائر ایسے ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ میں کن چیزوں میں وائلیشن کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ جو وائلیشن ہے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کی، وہ وائلیشن آپ کوشش کر کے میں کوشش کر کے وہ کرتا ہوں کہ وائلیشن نہ کروں۔ مثال کے طور پہ مجھے فیکٹری میں لاس ہوا، بند ہوئی، میں نے محسوس کیا کہ میں نے اللہ کے ساتھ اپنا قرب جوڑا اور زیادہ ٹائم دیا، نمازوں کی پنکچولیٹی کی، اور قرآن تفسیر باقی ساری چیزیں جو عملی زندگی تھی اس میں جو کوتاہیاں تھیں وہ کوتاہیاں ختم کر کے، مثال کے طور پہ صلہ رحمی، میں نے آپ سے عرض کی نا، آج کل بہن بھائی سے ناراض ہے، وہ یہ ہوا جی مجھے رشتہ نہیں دیا، میری طرف نہیں آئے، فلاں نہیں ہوا، وہ اس طرح کی باتیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا وہ کرے جو اللہ رسول کا حکم ہے ان کو، تو وہ اس چیزوں سے آ کے جو بندہ ہے نا یہ سارا وہ اپنے آپ کو وہ کر لیتا ہے سارا۔ تو یہ والی جو ہے نا کہ میں نے جو وہ اللہ کا شکر ہی کیا اس معاملہ میں، جو حالات وہ آئے ان کے اوپر صبر کیا، اور صبر کر کے جو آپ کا سوال ہے کہ آپ نے کنیکشن کو اور اس کو کس طرح کیا، میں نے جب محسوس کیا کہ جب بھی آپ فارغ ہیں آپ درود پاک پڑھیں، آپ جو ہے اب ایک بندہ وہ فارغ ہے گھنٹہ، وہ گھنٹہ جناب وہ موویاں دیکھ رہا ہے، وہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ عجیب فحاشی والی باتیں اور وہ یوٹیوب پہ فحاشی والے چینل، تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں وہ وقت اللہ کے ذکر میں اور اللہ کے رسول کے ذکر میں گزارتا ہوں۔ روزانہ تلاوت کلام پاک، ترجمہ، تشریح، تفسیر، میں نے بہت ساری تفسیریں پڑھی ہیں اور ان کے اس کو فالو کر رہا ہوں میں اپنی عملی زندگی میں۔ جی جیسے کہتے ہیں نا کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جب آپ کو بہت بڑی کوئی پرابلم آتی ہے تو انسان جو اللہ کے قریب چلا جاتا ہے اس پرابلم کے بعد تو انسان کی وہ آزمائش ہوتی ہے، لیکن اگر انسان ایک پرابلم آنے کے بعد اللہ سے دور چلا جاتا ہے تو وہ اس کے لیے بہت بڑی ایک سزا ہوتی ہے۔ تو آپ دیکھیے گا کہ اگر آپ کی زندگی میں پرابلم آئی ہے، آپ نے کس طرح سے اس کو سالو کیا ہے، کس طرح سے آپ اس کو آگے لے کے چلے ہیں۔ اگر تو آپ کی اسپرچولیٹی بڑی ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ آپ کو ایک لیول سے آگے لیول پہ لے کے جانا چاہتا ہے، لیکن اگر آپ نیگیٹو ہوئے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کے لیے ایک پنشمنٹ ہے۔ اب سائیکالوجی میں کیا ہوتا ہے؟ سائیکالوجی میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو کوئی غم آتا ہے، ایک بندہ اسے فائٹ کرتا ہے، فائٹ کر کے پازیٹیو سوچتا ہے تو وہ ڈپریشن میں نہیں جاتا، اور جو لوگ نیگیٹو جانا شروع ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ میجر ڈپریسو ڈس آرڈر میں چلے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے ٹراماز ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو ہمیں فرمایا ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی پرابلم آئے تو آپ کوشش کریں کہ واپس اپنے کریٹر کی طرف جائیں، جو میگنیٹ فیلڈ ہے آپ کا، جو آپ کا سورس آف پاور ہے۔ جب انسان جتنا دور جاتا ہے وہ اس سے اپنے میگنیٹک فیلڈ سے باہر نکلتا جاتا ہے۔ کوشش کریں کہ آپ واپس آئیں تاکہ یہ کہ آپ کا وہ جوڑ جو ہے، وہ جو آپ کی اسپرچولیٹی ہے، جو آپ کا کنیکشن ہے، وہ واپس آئے، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ بہت اسٹرینتھ فیل کریں گے۔ یہ تو ہمارا ریلیجن کہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس ریلیجن کے بعد کسی ریلیجن نے نہیں آنا، اور اس سے پہلے بھی جو ریلیجن ہے وہ یہی بات کرتے ہیں کہ آپ پازیٹیو سوچیں، پرابلم آئے اس کو ڈیل کریں، ڈیل کرنے کے بعد آپ اسے آگے بڑھ جائیں گے۔ ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا، اللہ تعالیٰ کی بات کرتی ہے کہ جب مشکل آتی ساتھ ساتھ آسانی چلتی ہے۔ اچھا ایسا نہیں ہوتا
کہ اب مشکل آئی ہے، ہم مشکل میں رہیں گے اور 10 دن کے بعد آسانی ہوگی. یہ میرا ایکسپیرینس ہے اپنی لائف کا بھی اور میرے اپنے پیشنٹ کے ساتھ بھی ہے کہ جب کسی پہ میں نے پرابلم دیکھی ساتھ ساتھ ان کی گروتھ ہونی شروع ہو جاتی ہے، ساتھ ساتھ وہ چیزوں سے لرن کرنا شروع کر دیتے ہیں. کیونکہ انسان ایک تھیوری ہوتی ہے، ایک کتابوں میں پڑھتا ہے، اور ایک انسان جو ہوتا ہے وہ خود لرن کر رہا ہوتا ہے. اور یہ لرننگ کا بہت بڑا پروسیس ہوتا ہے جب آپ کا فیلئر آتا ہے. تو جب فیلئر آئے اور جب خوشیاں آئیں اس کے ساتھ ساتھ، کیونکہ خوشیوں میں انسان پاگل ہو جاتا ہے، اس وقت بھی اللہ کا شکر ادا کریں، اور جب آپ پہ فیلئر آئے تب بھی اللہ کا شکر ادا کریں. فرید صاحب، آج کل اسپیشلی پاکستان میں مینٹل ہیلتھ سٹگما بہت ہے. لوگ سائیکالوجسٹ کے پاس جانا نہیں چاہتے ہیں، اگر جاتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے یہ پاگل ہیں، پاگلوں کے ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں. ان کے پاس اس چیز کی اہمیت ہی نہیں ہے. بہت سارے لوگ سفر کر رہے ہیں اس وجہ سے. بہت سارے ڈس آرڈر ہیں، بائی پولر ہے، شیزوفرینیا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے ایک پیشنٹ خود سفر کر رہا ہوتا ہے، ایک ہمارا کلچر اس کو سفر کروا رہا ہوتا ہے اس سٹگما کی وجہ سے. ان کو سم ٹائم ہوتا ہے خود بھی لوگ سفر کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ بات کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں اور ایسے لوگوں کو ڈی ویلیو کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ دے آر ناٹ پارٹ آف دس سوسائٹی، جن کو یہ ایشو ہوتا ہے. اگر وہ ڈاکٹر کے پاس چلے گئے ہیں، اگر نہیں جاتے تو ان کو اور ایٹیٹیوڈ کے پرابلم دیں گے، لیکن اگر وہ چلے گئے ہیں تو اس کو ہماری سوسائٹی ایک بہت بڑا سٹگما سمجھتی ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب، آپ تو ماشاءاللہ اس کی اسپیشلسٹ ہیں. میں تو جو میرا ایکسپیرینس ہے یہ ہمارے ہاں اس چیز کی، آپ اس کو تعلیم کی کمی کہہ لیں، سوچ کی کہہ لیں، سوچ کا فقدان کہہ لیں. یہ اسی طرح بیماریاں ہیں جس طرح کسی کو شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، ہارٹ کی پرابلم ہے، یا بخار ہو گیا، نزلہ ہو گیا، اس کا بھی اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا جو شوگر کی انسولین یا ٹیبلٹس ہیں وہ لینے والا ساری عمر لیتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح ہائی بلڈ پریشر کی ہے وہ ساری عمر لیتا ہے. تو اگر کسی کو پرابلم آ گئی ہے اس جو ہے اپنا نفسیاتی کسی بیماری کی، اس کو ٹینشن ہے، انگزائٹی ہے، یا ڈپریشن ہے، بائی پولر ہے، آگے جو بھی ہے اس کا، تو جو ہے نا یہ پہلے مجھے یاد ہے میں چھوٹا تھا تو کئی جاننے والوں میں تو انہوں نے کہنا ہو اس کو تو پتہ نہیں وہ جنوں کا سایہ ہو گیا. ٹھیک ہے. میں دیکھتا رہا، لیکن وہ کیا کہ جنوں ونوں کا کوئی نہیں تھا. اس وقت جدید سائنس نے ترقی کی نہیں تھی اور ان کو یہی نفسیاتی پرابلم ہی تھی جس کا میں نے ذکر کیا اور آپ بہتر سمجھتی ہیں. اب بھی آ کے میں نے دیکھا ہے کہ اب جو سائیکٹرسٹ ہیں، سائیکالوجسٹ ہیں، ان کے ہاں پہلے سے رش تو بڑھ گیا ہے، لیکن ابھی بھی لوگ جو ہے نا ان کو اس چیز کا خیال نہیں ہے. اپنے گھروں میں اگر اس کو بخار ہوتا ہے، وہ بخار ہو گیا جی ڈاکٹر کو لے کے چلیں. ٹھیک ہے. اگر ایک محسوس کرتی ہیں کہ ایک ان کا بچہ، ٹھیک ہے، میل یا فیمیل، وہ ڈپریشن میں ہے، تو ڈپریشن بھی کی تو علامتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. بندے کو بھوک کم لگتی ہے، زیادہ لگتی ہے، اس کو نیند بہت زیادہ آتی ہے یا نہیں آتی، وہ خاموش رہتا ہے، الگ تھلگ رہتا ہے. وہ یہ ساری چیزیں، بہت ساری چیزیں ہیں. تو یہ جو پیرنٹس ہیں یا گھر کے افراد ہیں وہ اگر فیل کریں تو ان کو فوری طور پہ ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے، جو کہ ہمارے ہاں اتنا نہیں ہے. وہ اس کو لائٹلی لیتے ہیں یا کہہ دیتے ہیں، اور آپ کی بات وہ بالکل صحیح ہے کہ وہ جانے والا یار یہ کہتے ہیں کہ کیا یہ پاگل ہو، حالانکہ پاگل جیسی کوئی بات نہیں ہے. یہ اسی طرح ہے جس طرح بندے کو نزلہ زکام ہوتا ہے، بندے کا سینہ خراب ہوتا ہے، کوئی ہے. تو میرا مشورہ یہی ہے اور آپ کے اس فورم پہ کہ ہمارے لوگوں کو فوری طور پہ سائیکٹرسٹ، سائیکو تھراپسٹ جو بھی ہیں ان کے ساتھ مشورہ کرنا چاہیے. آج کل تو جدید سائنس ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے پیشنٹ صحیح ہو گئے ہیں سارا. جی بالکل. بات یہ ہے کہ جو مینٹل ہیلتھ سٹگما ہے، مینٹل ہیلتھ پرابلمز ہے، فرید صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ کنسسٹنسی. جب ہم ڈائبیٹک ہیں تو ہم میڈیسن کھاتے ہیں، بلڈ پریشر ہے تو ہم میڈیکیشن کھاتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی جب سائیکولوجیکل ایشوز ہوتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں ایک تو اس کا ڈسکس نہ کریں، اگر ڈسکس کریں تو 10 دن میں اس کی سلوشن ہو جائے. یہ ایک سلو پروسیس ہوتا ہے، بالکل سلو پروسیس ہوتا ہے. اور آہستہ آہستہ میں ہمیشہ بات کرتی ہوں، میرے پاس اگر کوئی پیشنٹ آتا ہے تو میں ایج پوچھتی ہوں، اس لیے نہیں کہ آپ کی ایج کتنی ہے، اس لیے کہ مجھے ٹریٹمنٹ پلان بنانا ہے. اگر کوئی آتا ہے
26 ایئرس کا ہے تو میں کہتی ہوں کہ ایٹ لیسٹ مجھے 26 منتھس دو، کیونکہ آپ نے جو وہ ہیبٹ ہے اس بیماری کے ساتھ آپ نے اس بوجھ کو 26 سال سے اٹھایا ہوا ہے، اور ایسا نہیں کہ میں اٹھا کے اس کو نیچے رکھ دوں، اٹ نیڈز اے ٹائم. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. زیادہ تر لوگ تھیراپی کے لیے تب جاتے ہیں جب ان کے بالکل سر سے وہ بات گزر چکی ہوتی ہے. ایسے وقت میں ایک سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ کے لیے ہیلپ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. دو بیچارے ہیلپ کرنے کی کوشش تو پوری کرتے ہیں لیکن ہو نہیں پاتا ہے. تو اس میں سب سے بڑا جو ہنڈرنس ہے وہ آپ کا خود ہوتا ہے. ایون جو پیشنٹس آتے ہیں میرے پاس، لوگوں کی بات چھوڑ دیں، وہ خود اتنے ججمنٹل ہوتے ہیں اپنے لیے ہی. وہ خود کو کہیں گے ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بیماری ہے، مجھے یہ پرابلم ہے، یہ باتیں ہیں. سب سے پہلے تو یہ دیکھیں کہ اسی طرح کی بیماریاں ہیں جس طرح سے باقی بیماریاں ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ سم تھنگ ڈفرینٹ اور یہ سم تھنگ ڈفرینٹ ہے، اس کا ہمیں علاج کروانا ہے اور اس کا ہمیں علاج نہیں کروانا ہے. تو کائنڈلی آپ کو اگر پرابلم ہو، جیسے فرید صاحب نے بھی بات کی ہے، اور ہی از ویری براڈ مائنڈیڈ ان دیٹ سینس کہ انہوں نے ہمیشہ چیزوں کو بڑے اچھے طریقے سے، بڑے اچھے ویژن سے لیا ہے. انہوں نے ایکسپلین کیا، ابھی ان سے پوچھیں گے ایک اور کویسچن جس سے ریلیٹڈ ہی ہے، لیکن یہ کہ آپ سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ کے پاس ضرور جائیں. فرید صاحب اگر آپ بزنس مین نہ ہوتے تو آپ کیا ہوتے؟ میرا میں نے جو آپ سے پہلے عرض کی ہے کہ میں جو ہے نا میں نے یہ MBBS میں داخلہ لیا اور اچھے نمبروں میں سارا، لیکن پھر میں چونکہ وہ اکیلا ہی تھا تو والد صاحب اکیلے تھے، پھر میں آ گیا. میں جو ہے نا یہ جو ڈاکٹری کا شعبہ اور اس کی لائن جو یہ سائیکالوجی کی، میں اس کو پسند بھی کرتا ہوں اور میرا میلان بھی اس طرف ہے کہ بندے کو جب اس کی سائیکالوجیکل کی سمجھ آ جائے تو اس کو اپنی فیملی کو، اپنے بزنس کو، اپنے سٹاف کو اور اپنے اوپر آنے والی بیماریوں کو وہ بہتر طریقے سے ان کو ڈیل کر سکتا ہے. تو میرا اگر میں آپ کا سوال تھا کیا ہوتے تو میں یہ ایک سائیکالوجسٹ ہوتا. دیکھیں وہ ان کی باتوں سے جتنا ان کو انٹرسٹ ہے، جتنا ان کو نالج ہے، جتنا انہوں نے، ایک لے پرسن ہے یہ سائیکالوجی کے لیے، لیکن انہوں نے اتنی اچھی طرح سے انڈرسٹینڈ کیا کہ یہ ریکمینڈ کرتے ہیں کہ یہ خود بھی سائیکالوجسٹ ہوتے اور ساتھ ڈیفینیٹلی اگر کوئی ان کی فیملی میں پرابلم آئے یا ان کے خاندان میں کوئی مسئلہ آئے تو ڈیفینیٹلی یہ رجوع کرتے ہیں. تو یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے ہمارے لیے انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ ہمیں سمجھ آئے کہ کس طرح سے زندگی انسان کی کن مراحل سے گزرتی ہے اور کیسے وہ لرن کرتا ہے اور یہ لرننگ کہاں تک جاتی ہے، کیونکہ یہ صرف آپ کے ایک آسپیکٹ پہ ہیلپ نہیں کرتی ہے. ڈیفینیٹلی یہ جب امپلائز سے ڈیل کرتے ہوں گے وہاں پہ بھی یہ چیزیں ان کی کام آتی ہوں گی. مجھے یہ بتائیں کہ اس دنیا کا سب سے بڑا چیلنج کون سا ہے فرید صاحب؟ یہ آپ کا سوال بڑا ٹف سوال ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا چیلنج کون سا ہے. تو اس کے بارے میں تو کیا کہہ سکتا ہوں، لیکن مختلف جو شعبے ہیں یا مختلف ہیں ان میں مختلف چیلنج ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کہتی ہیں کہ جو ہے جو بزنس مین ہے اس کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ وہ سچ بولے. جی ٹھیک ہے نا. میں ابھی باتیں کر رہا تھا، ہم نے اپنا بیس بنا لیا ہے کہ ہم بزنس کو جھوٹ کے اوپر کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. ذہن میں آ گیا کہ ہم سچ بولیں گے تو ہمارا مال نہیں بکے گا. کوئی ریئل اسٹیٹ کا بزنس کرتا ہے تو وہ نہیں ہوگا. تو اگر ہم بزنس کے حوالے سے چیلنج دیکھیں تو بزنس کے حوالے سے چیلنج یہ ہے کہ ہم سچ بولیں. اور اگر کوئی ایک ڈاکٹر ہے تو وہ یہ دیکھیں کہ میں نے اپنی دیانتداری سے اس کی ٹریٹمنٹ کرنی ہے، میں نے اپنی جیبیں نہیں بھرنی. اسی طرح کوئی انجینئر ہے، کوئی آفس میں ملازم ہے، گورنمنٹ کا ہے، تو جو آتی ہے نا دیانتداری، آنیسٹی، یہ آپ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ ہمارے دین کا بھی ایک ستون ہے. کسی شعبے میں ہوں آنیسٹی کو کبھی نہ چھوڑیں. جب زندگی میں آپ آنیسٹی سے چلتے ہیں تو آپ اپنی زندگی میں بہت ساری ترقی دیکھتے ہیں. وقتی طور پہ ہوتا ہے کہ سچ بولنے سے، صحیح بات کرنے سے آپ کا وہ مال جیسے ابھی بات کر رہے تھے وہ نہیں بکتا، یا یہ ہوتا ہے کوئی آپ کسی قسم کی اور پرابلم میں پڑ جاتے ہیں. لیکن لانگر رن جب آپ آنیسٹی سے بزنس کرتے ہیں تو آپ کے بزنس کو ترقی ضرور ملتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ فالس نہیں آئیں گے، فال تو ایک پارٹ آف لائف ہے، وہ آئے گا، لیکن آپ کو ڈیل کرنا آئے گا، آپ اس سے آگے بڑھیں گے. تو ہمیں اپنی زندگی میں بہت ساری چیزیں جیسے ہم ان سے لرن کی ہیں کہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے
शुक्र अदा करना, ऑनेस्टी से काम करना और पंक्चुअल रहना। अगर 3 चीज़ें आप देख लेंगे तो आप देखेंगे जितने भी बड़े लोग हैं, बुक्स पढ़ें, जब कहते हैं 10 प्रिंसिपल, 20 प्रिंसिपल, 30 थिंग्स, 20 थिंग्स, उसमें ये 3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं जो हमेशा आती हैं। चाहे आप मुसलमान हैं, चाहे आप नॉन मुस्लिम हैं, कोई भी हैं, जिन लोगों ने इन चीज़ों को फॉलो किया उन्होंने तरक्की की है, क्योंकि अल्लाह का वादा है जो बंदा मेहनत करता है, इन चीज़ों को, कंपोनेंट्स को पूरा करता है, मैं उसको दूंगा। तो अगर आप चाहते हैं आप ज़िंदगी में पैसों के लिए सक्सेसफुल हों, जिसको अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ सक्सेस गिना जाता है और है भी ये टू सम एक्सटेंट, तो वो आप बहुत ज़्यादा कामयाब होंगे। थैंक यू फरीद साहब, बहुत मज़ा आया आपके साथ। बहुत मेहरबानी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मौका दिया हमें, ताकि जो है ना हमारे इस सेशन के ज़रिए लोगों तक अच्छी बात पहुंचे। जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। अभी हमारा एक छोटा सा पार्ट है, एंड पे हम करते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, उस पर आपने सोच के जवाब नहीं देना, फ़ौरन जवाब देना है, आपने पॉज भी नहीं करना और पास भी नहीं करना, सारे क्वेश्चन का जवाब देने, यस और नो में, या छोटा सा आंसर कर देना। फरीद साहब, कभी आपको मोहब्बत हुई किसी से? नहीं, नो। फरीद साहब, कभी आपने ज़िंदगी में अपनी बेगम को उनकी पसंद का गिफ्ट दिया जो वो चाहती हैं? जी, यस। लास्ट टाइम आपने क्या गिफ्ट दिया था उनको? लास्ट टाइम मैंने शायद कोई हीरे की अंगूठी थी वो दी थी उनको। जी, आपकी शादी किस ईयर में हुई? मेरी शादी 1979 में। शादी में आपने उनको क्या गिफ्ट दिया? शादी में उनको मैंने एक जो सेट था ना सोने का, वो गिफ्ट दिया। जी, आपको बिज़नेस में अगर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ तो सबसे पहले आपने उस प्रॉफिट को देख के किसको देने का आपके माइंड में आया? मैंने जो है ना, एक तो अल्हम्दुलिल्लाह बिज़नेस प्रॉफिट हुआ तो मैंने गुरबा, फुकरा और वो लोग जो अपने रिश्तेदार जो डिज़र्व करते हैं उनको सारा, अपने स्टाफ के मेंबर हैं, घरेलू हैं, कुर्बो जवार हैं, वो लोग जो बेचारे जो है इसको डिज़र्व करते हैं। एक सेंटेंस में बताइए आप कि ज़िंदगी से आपने क्या सीखा? एक सेंटेंस में। ज़िंदगी से क्या सीखा? ज़िंदगी से मैंने यही सीखा है कि सब्र, शुक्र, कनात, दर्ज गुर्जर, सिला रहमी। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। ये सीखा ये। जी बिल्कुल, तो ये कुंजी है जी। ये आपके लिए गिफ्ट है क्योंकि आपने जवाब बहुत अच्छे दिए हैं। थैंक यू वेरी मच, बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब। अभी आपसे फरीद साहब की मुलाकात हुई, इस तरह से और लोगों से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। हमारी वीडियोस आपको मिलती रहें, इसलिए इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।